کیا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں بھارت کی جانب سے، کیونکہ اتنے عرصے سے یاسین صاحب وہاں پہ قید میں ہیں اور یہاں پہ ظاہر بات ایک فیملی ایک ہوتا ہے ملاقات، بچوں کے ساتھ ملنے کا دل کرتا ہوگا، یاسین صاحب ادھر بھی اس کو بھی روکا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ عالمی برادری کے وہ جو علمدار کہتے ہیں، علم بردار کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بتاتے ہیں. دیکھیں، جو خود مارنے والا قاتل ہے وہ بھی دنیا کے سامنے کتنا ڈیکیڈز اس نے دکھایا کہ وہ ایک سیکولر نیشن ہے، ہیومینٹی پہ بلیو کرتا ہے، ہیومن رائٹس پہ بڑا سینسٹیو ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے حق میں جو ہے لاز پاس کیے گئے مانیکا گاندھی کی طرف سے کہ اگر کسی کتے کو کسی نے مار دیا تو 7 سال قید ہو جائے گی. تو بہت کچھ ہوا پاس میں، اور مہاتما گاندھی کا نان وائلنس کا جو انہوں نے پریچنگ کی، مگر ان ایکشن تب بھی ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں کے اوپر، تب بھی میسیکرز ہو رہے تھے کانگریس کے دور میں، پچھلے دوروں کے اندر. اور بہت دفعہ جو ہے انڈیا جو ہے دنیا کے سامنے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا کہ ہم امن پسند ہیں، یہ دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی. مگر جب سے مودی سرکار آئی ہے تب سے دنیا کے سامنے وہ بھی ان کا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہو گیا انڈین اسٹیٹ کا، کہ یہ تو اکھنڈ بھارت اور RSS کی قوم ہے اور اس کی اسٹیٹ ہے اور اس کی انٹیلیجنس ہے، اور یہ اکھنڈ بھارت کا نیریٹو پھیلا رہے، نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ مقبوضہ کشمیر سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کر پورے خطے تک یہ آگ پھیلانا چاہتے ہیں. اور RSS تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو دنیا اب دیکھ رہی ہے ان کا جو اصل جو ٹرو کلرز ہیں. اور مودی کے ہی دور کے اندر پچھلی رجیم میں 2 رپورٹس آئی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی، یونائٹڈ نیشنز کی، بہت اسٹرانگلی آئی ہیں، برٹش پارلیمنٹ کی بھی رپورٹ آئی ہے، اور بھی بہت سے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، اور کنڈیم کیا گیا ہے، اور کہ کوئی بھی ٹیکرز نہیں تھے اس 5 اگست کے موو کے. اچھا نشان صاحب، ایک چیز یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ 5 اگست کے بھارت کے اقدام کے بعد وہ جو جدوجہد ہے وہ اس میں کتنی تیزی آئی ہے؟ کیونکہ جدوجہد تو 70 سال سے جاری تھی، لیکن 5 اگست کا وہ جو اقدام جو بھارت نے خود کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد جدوجہد میں کوئی تیزی آئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں اسٹل اسی اس رفتار کے ساتھ چل رہی تھی ہماری؟ اگر تیزی نہ آتی تو کیا اتنی بندشیں، اتنی رکاوٹیں ہوتی؟ اگر ہندوستان اتنا ہی شور ہوتا کہ وہاں کے لوگ جو سڑکوں پہ نہیں نکلے، پروٹیسٹ نہیں کر رہے، تو وہ اپنی آرمی وہاں سے نکال دیتے، صرف اپنی پبلک کو ہی وہاں بٹھائی رکھتے اگر اتنے ہی وہ کانفیڈنٹ تھے، اور ریلیز کر دیتے سارے پولیٹیکل پرزنرز کو اگر وہ کانفیڈنٹ ہوتے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ اس فیصلے کے اندر جو یونین ٹیریٹری کا بنا رہے ہیں، اور جو 3 سیگمنٹس میں مقبوضہ جموں کشمیر کو ٹرائی پارٹی میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، 2 یونین ٹیریٹریز کے بعد 3 میں کرنا چاہ رہے ہیں، لداخ کا ایک حصہ، ویلی کا الگ اور جموں کا الگ. تو یہ پھر بلیویبل بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح کے آئے دن وہاں پہ کاسوز ہو رہے ہیں، سرچ آپریشنز ہو رہے ہیں، فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، پھر گاؤں کی گاؤں بستیاں جو ہیں وہ جلائی جا رہی ہیں، بلڈوز کی جا رہی ہیں باقاعدہ، اور بہت سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے تحت جو وہاں کے کشمیری ہیں ان کے جاب رائٹس، ان کے اکنامک رائٹس، ان کے ایجوکیشنل کوٹاز جو ہیں، ان کے بینکنگ کے جو اکاؤنٹس سب سیز کیے جا رہے ہیں. ٹربل ہے، عوام مانتی نہیں ہے ہندوستان کی ہیجمنی یا اس کی آکوپیشن یا اس کا قبضہ، اور اب ان کی پبلک بھی جو وہاں پر آ گئی ہے. تو کمپلیٹ 100% یہ بات ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. جان صاحبہ، یہ جو 5 اگست کا اقدام اٹھایا گیا بھارت کی جانب سے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جغرافی چینجز کرنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ وہاں پہ اثر و رسوخ قائم کر سکے، یا کوئی اور وجوہات؟ جی، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ابھی حال ہی میں کچھ مہینے پہلے گپکر الائنس ہوا تھا مسٹر مودی کا اور جو پپٹ جو ان کی جو پولیٹیشنز انہوں نے سو کالڈ بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مودی چاہے وہ مفتی کا خاندان ہو، چاہے وہ عبداللہ کو جو ڈائنیسٹی جنہوں نے رول کیا کشمیریوں کے خون کے اوپر، اور 70 سال سے ان خاندانوں نے جو ہے اپنی جو ہے انڈین آرمی کو اسٹرینتھن کیا، کالے قوانین پاس کیے اور جھوٹے فیک فاسیکل الیکشنز کرائے جس میں ہارڈلی 2 to 3% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا پاسٹ کے اندر. تو ایسے لوگوں کو بلا کے
انہوں نے ایک گپکر الائنس کیا اور اس نے میٹنگ کی مودی کے ساتھ، اور وہاں پہ طے کیا گیا کہ اب جو اگلے جو ان کے الیکشنز ہوں گے وہ، کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے سو کالڈ انڈیا کی، تو اگلی دفعہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو سیٹس الاٹ کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہ ناٹ آن دا بیسس آف پاپولیشن، کیونکہ یہ میجورٹی مسلم ایریا ہے، آبویسلی اگر پرنسپل سے چلیں تو مور اینڈ مور مسلم سیٹس میکسیمم ہونی چاہیے، تو اس کو نگیٹ کر کے انہوں نے جو آپ نے بات کی ہے جیوگرافی کی بیسس کے اوپر، جو جموں کا خطہ انہوں نے 1947 میں اور 48 میں جو جموں میسیکر ہوا تھا اس ٹائم پہ آر ایس ایس نے جو وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہاں پہ انڈینس کو سیٹل کیا تھا اور وہاں پہ ان کی فیک پاپولیشن چینج کی تھی، تو ان کی بیسس پہ جو زمین زیادہ قبضہ کی ہے تو سیٹس الاٹ کی جائیں، زیادہ سے زیادہ بی جے پی کے کینڈیڈیٹس، آر ایس ایس کے اور ہندوؤں کو اور مسلمانوں کی جو ان الیکشنز کو مانتے بھی نہیں ہیں، مگر جیوگرافی کی جو ٹوٹل جو ری ویمپنگ کی جا رہی ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کازمیٹکلی جس طرح چینج کیا جا رہا ہے اور 50 لاکھ جو ہے انڈینس کو وہاں کے ڈومسائلز ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے ایشو کیے گئے ہیں۔ مشال وقت کا جاری ہے، بریک نہیں، بریک کا مجھے